بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عثمان طارق فری مینڈنو کے فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک گلینڈ جس کو تھائرائیڈ گلینڈ کہا جاتا ہے اس کی ایک کنڈیشن کے بارے میں بات کروں گا کہ جس میں اس جو تھائرائیڈ گلینڈ کا فنکشن ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو جو ہے وہ ہائپو تھائرائیڈزم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس حالت میں کون کون سی غذائیں مفید ہیں اور کن کن غذاؤں کا جو استعمال جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ گردن کے اندر ہوتا ہے، بٹر فلائی شیپڈ ہوتا ہے، اور تھائرائیڈ گلینڈ جسم کے اندر گروتھ کو، ان کے سیل ریپیئر کو، میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب تھائرائیڈ گلینڈ مناسب مقدار میں ہارمونز مہیا نہیں کرتا تو اس کنڈیشن کو، اس حالت کو یا اس بیماری کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہا جاتا ہے، کہ جس میں تھائرائیڈ گلینڈ کے ہارمون جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے جب ہائپو تھائرائیڈزم ہو جائے تو مریض کو جو علامات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ مریض جو ہوتا ہے اس کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ تھکی تھکی سی رہتی ہے، وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، وزن کا جو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جسم پھولا پھولا سا ہو جاتا ہے۔ صبح کو اٹھتے وقت آنکھوں کے گرد جو ہے چہرے پہ آنکھوں کی وہ سوجن سویلنگ ہوتی ہے، سردی کا زیادہ محسوس ہونا ہوتا ہے، بالوں کا گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جلد جو ہوتی ہے سکن وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یادداشت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز جلدی بھول جاتا ہے، خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، انیمیا ہو سکتا ہے، قبض جو ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، تاکہ جب زیادہ اگر لانگ عرصے تک یہ چیز رہے اور زیادہ معاملہ بگڑ جائے تو پھر ہارٹ کے مختلف مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہائپو تھائرائیڈزم کے تقریباً 1 to 2% مریض ہوتے ہیں، اور یہ جو مرض ہے، یہ کنڈیشن جو ہے وہ عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اکیلی غذا جو ہوتی ہے وہ ہائپو تھائرائیڈزم کو درست نہیں کرتی، اس کے ساتھ ساتھ پھر میڈیسنز کا کمبینیشن بھی ہوتا ہے جو تھائرائیڈ کے فنکشن کو نارمل کرتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حالت میں کیا کیا چیزیں مفید ہیں۔ اس میں ایروبک ایکسرسائز یعنی کہ کھلی فضا میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا، یہ بھی ہائپو تھائرائیڈزم کی کنڈیشن میں تھائرائیڈ ہارمون کو بوسٹ کرتا ہے، ایکسرسائز کے کرنا۔ اس کے علاوہ اچھی کوالٹی یعنی کہ فرسٹ کلاس کی جو پروٹین ہے وہ استعمال کی جائے۔ فرسٹ کلاس کی جو پروٹین ہے وہ ملتی ہے ہمیں مچھلی سے، فش سے، یعنی کہ شوربے والی فش پکی ہوئی ہو، فرائی فش نہ ہو، سٹیم ہو یا شوربے والی مچھلی۔ اس کے علاوہ انڈا ہو، اگر دیسی ہو جائے تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ کچھ منرلز ہیں جن کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے، جس میں آیوڈین ہے۔ اس کنڈیشن میں پھر آیوڈین ریچ فوڈز کا جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، مثلا مچھلی میں، ڈیری میں اور دیسی انڈا وغیرہ میں جو آیوڈین موجود ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ آیوڈین ملا نمک بھی استعمال کرنا چاہیے تھا۔ آیوڈین کے جو سپلیمنٹس ہیں وہ ان کا جو استعمال ہے اپنے فزیشین کے مشورے سے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا منرلز میں شامل ہے وہ ہے سیلینیم۔ یہ تھائرائیڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ بھی ایک اسینشیل منرل ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی رول پلے کرتا ہے۔ سیلینیم ریچ فوڈز کا جو استعمال ہے وہ اس کا کرنا چاہیے استعمال، جس میں انڈا ہے، لیگیومز ہیں، ٹونا، نٹس یہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے سپلیمنٹس لیتے وقت اس لائن کے جو ماہر غذائیات ہوں ان سے آپ کنسلٹ کر کے، مشورہ کر کے ان کا استعمال کریں، کیونکہ بطور سپلیمنٹ اس کی زیادہ مقدار جسم کے لیے ٹاکسک ہوتی ہے۔ تاہم جو قدرتی غذا کے ساتھ آپ استعمال کریں کہ ان غذا کو کھانے سے اس کی کمی پوری ہو، اس سے ٹاکسٹی نہیں ہوتی۔ زنک ایک منرل ہے، یہ بھی تھائرائیڈ ہارمون کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، TSH کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زنک ریچ فوڈز میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں بیف ہے، دیسی مرغ ہے، ڈرائی فروٹس ہے، مغز کدو ہے، حلوہ کدو وغیرہ، ان کے اندر زنک موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی تھائرائیڈ کی کنڈیشن میں، جو ہائپو تھائرائیڈزم کی کنڈیشن میں ہے، تھائرائیڈ ہارمون کو بوسٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کو۔ دوبارہ یہ کر دوں کہ بتا دوں کہ آیوڈین اور سیلینیم کے سپلیمنٹس اگر اب استعمال کرنے ہیں آپ نے تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں، کیونکہ ارریگولر اور زیادہ مقدار میں لے لینے سے ٹاکسٹی ہو سکتی ہے۔ قدرتی سورسز سے اگر ان چیزوں کو حاصل کیا جائے تو اس سے ٹاکسٹی نہیں ہوتی، تو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی سپلیمنٹس کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ اب اس کے بعد آپ کو وہ غذائی جزویات بتاتا ہوں کہ جو کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن کو سست کرتی ہیں۔ اب جو چیزیں تھائرائیڈ گلینڈ کے فنکشن کو سست کرتی ہیں ان کو اس کنڈیشن میں کہ جس میں پہلے ہی ہارمونز جو ہے وہ پراپر نہیں بن رہے یا ہائپو تھائرائیڈزم والی کنڈیشن ہوئی ہے، تو اس کے اندر ان غذاؤں کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ پہلے ہی اب وہ ہائپو تھائرائیڈزم ہے، تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے وہ سست ہوا ہے، تو ان غذاؤں سے اوائڈ کرنا ہے کہ جو اور سست نہ کریں۔
ان فوڈز کو جو کہا جاتا ہے وہ گائٹروجینک فوڈز کہا جاتا ہے. جب تھائرائڈ گلینڈ کا سائز ایب نارملی بڑا ہو جائے تو اس کو گائٹر کہہ دیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشن بھی سست ہو جاتا ہے, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کو پھر ہائپو تھائرائڈزم کہہ دیتے ہیں. ایسی غذائیں جو کہ تھائرائڈ کے گلینڈ کا سائز بڑھانے کے ساتھ اس کے فنکشن کو بھی سست کرتی ہے, ان کو گائٹروجینک فوڈز کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ان میں ہائپو تھائرائڈزم والے مریض کو اوائڈ کرنا چاہیے, یعنی جو مریض تھائرائڈ کی گولیاں کھاتے ہیں ان کو یہ غذائیں کم لینی چاہیے, کیونکہ پہلے ہی ان کے اگر تھائرائڈ جو گلینڈ ہے وہ سست ہوا ہوا ہے تو وہ چیزیں نہ لیں جو اس کو مزید سست کر دیں. تو ان فوڈ سے جو گائٹروجینک فوڈز ہیں ان سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے جو تھائرائڈ گلینڈ کی گولیاں استعمال کر رہے ہیں, ہائپو تھائرائڈزم کے مریض ہیں. اب ان میں کون کون سی فوڈز آتی ہیں؟ ان میں سویا فوڈز ہے, باجرہ ہے, بند گوبھی ہے, پھول گوبھی ہے, مٹر ہے, پالک ہے, اس کے علاوہ سلجم ہے, لال مولی, السی, شکرکندی, آڑو, گاجر, اسٹرابری, ساگ اور پینٹس ہیں. ان میں سے بالخصوص جو ہے وہ آپ نے بند گوبھی, مٹر, شلجم, گاجر اور آڑو ان کو کم لیں, ان کو بالخصوص کم لیں. ان میں کچھ غذائیں ہیں جس میں شکرکندی, السی ہے, اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جن کو سائنوجینک گلوکوسائڈز کہتے ہیں جو کہ تھائیوسائنیٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ تھائرائڈ کو درست طریقہ پر آیوڈین کو استعمال نہیں ہونے دیتے. پھر تھائرائڈ ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور ہائپو تھائرائڈزم والی کنڈیشن آ جاتی ہے. اور کچھ میں مثلا پھول گوبھی ہے, بند گوبھی ہے, شلجم, بروکلی ہے, ان میں گلوکوسائنولیٹس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ بھی تھائرائڈ کے جو آیوڈین جو ہے نا اپٹیک کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں, کہ آیوڈین اپٹیک نہیں ہوتی تو پھر وہ تھائرائڈ ہارمونز کی جو فارمیشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی, اور پھر اس سے ہائپو تھائرائڈزم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. اور کچھ میں سویا ہے, باجرہ, اس میں فلیوونائڈز ہوتے ہیں جو کہ تھائرائڈ پر آکسیڈیز کی ایکٹیویٹی کو متاثر کرتے ہیں, تو اس سے بھی یہ جو ہے وہ ہائپو تھائرائڈزم والی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو جو مریض ہائپو تھائرائڈزم کے ہیں جن میں جو علامات میں نے بتائی ہے کہ تھکی تھکی طبیعت رہتی ہو اور جسم پھولنا شروع ہو گیا ہو, بھوک کم لگتی ہو, اس کے علاوہ خون کی کمی اور جو علامات باقی میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان میں اگر کسی کوئی علامات موجود ہوں تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ ان فوڈ سے اوائڈ کریں جو کہ تھائرائڈ گلینڈ کو سست کرتی ہیں, جس میں شلجم ہے, بند گوبھی ہے, آڑو ہے, یہ اور باجر, اسٹرابری, ساگ, یہ چیزیں جو بتائی ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں تاکہ جو آپ کا جو سست ہوا ہے تھائرائڈ گلینڈ کا کے فنکشنز تو وہ مزید اس سے سست نہ ہوں. خاص طور پر ان پر ہائپو تھائرائڈزم کے کیسز میں ان فوڈز کو کم لیں. جن لوگوں کے جسم پہلے ہی آیوڈین کی کمی ہوتی ہے یا جن کو ان غذاؤں کو زیادہ استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کو کم استعمال کریں. تاہم اچھی بات یہ ہے کہ جب گائٹروجینک فوڈز کے ساتھ دوسری غذائیں شامل کر کے کھانا پکایا جائے تو یہ غذائیں ان فوڈز کے جو گائٹروجینک افیکٹ کو کم کر دیتی ہیں. یعنی کہ جو آپ گائٹروجینک فوڈز ہیں جن کو میں نے کہا ہے کہ اوائڈ کرنی چاہیے جو کہ فنکشن کو سست کرتی ہیں, اگر ان کے ساتھ کسی اور بھی سبزی کو چیز کو شامل کر کے پکایا جائے تو ان کا وہ جو سبزی یا جو چیز ساتھ شامل کی ہے وہ ان فوڈز کی جو گائٹروجینک ایفیکٹ ہوتے ہیں, تھائرائڈ کو سست کرنے والا ایفیکٹ ہے, اس کو کم کر دیتی ہیں. ان شورٹ کے ہائپو تھائرائڈزم کے مریض اپنی ادویات جو ہیں وہ تھائروکسن وغیرہ کے ساتھ ساتھ منع کردہ غذائیں ہیں ان سے بچیں, اور سپلیمنٹس جو ہے اگر آپ استعمال کریں تو ان سپلیمنٹس کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. سیلف میڈیکیشن سے بچیں, ڈاکٹر سے اپنے جو بھی فزیشین ہے جس سے آپ زیر علاج ہو اس سے پوچھ کر اور جتنی وہ ڈوز اور جتنی آپ کی حالت دیکھ کر وہ آپ کو پرسکرائب کرے آپ اس کے مطابق اس کو استعمال کریں. اور اینڈ میں یہ کہ آپ ہمیشہ نیچرل فوڈ میں رہیں, نیچرل چیز استعمال کریں, فاسٹ فوڈز, اس کے علاوہ جتنی بھی پروسیس فوڈز ہیں, کوکنگ آئلز ہیں, مختلف فرائیڈ چیزیں آپ ان سے اوائڈ کریں. فٹ رہیں اور خوش رہیں. اینڈ میں یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.